ایک کوشچن ہم اور لے لیتے ہیں, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم سر, میرا نام بہار بلوچ ہے. جس طرح کے انفلیشن کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں, ایک اوور آل اگر ہم کنٹری کو لے لیں, پورے پاکستان کو, جس طرح میرے دوست نے کہا سوشل انقلاب اس وقت آئے گا جب مڈل کلاس آگے ہو جائے گی اور عوام جو شعور والا طبقہ یا کہ ہم فلاسفر ہم ان کو کہتے ہیں وہ آگے آ جائیں گے. پاکستان میں نہ وہ فلاسفر تھنکر ابھی ہیں جس طرح فرینچ ریولوشن کے وقت تھے, وہی حالت پاکستان کے ہیں. اس کوئین نے کہا تھا کہ بریڈ نہیں ہے تو روٹی دے دیں, سابقہ صدر نے کہا تھا کہ اگر روٹی نہیں ہے تو گوشت دے دو. وہی حالات تو وہی ہے, لیکن انقلاب لائے گا کون, وہ بات ہے. اور دوسرا سر اگر ہم دیکھیں اس سب کے پیچھے ہم پولیٹیکل ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے پاکستان میں جو سیاسی نظام ہے پاکستان میں وہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے, اور جو بار بار آ رہے ہیں, اور ریسنٹ میں ہمارے جو ایم این ایز ہیں جہاں وہ جو قانون بناتے ہیں وہی جعلی ڈگری والے بیٹ پہ قانون بناتے ہیں, کیا ان سے ہمارے ان سب کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہے, یعنی سسٹم کی جو ہے وہی بات کر رہے ہیں کہ سسٹم کی خرابی. دیکھیں اگر پرائز کی ہی بات کر لیں, جو گفتگو آج ہم کر رہے ہیں جس ٹاپک پہ, تو یہ دوست یہ کس کا ایشو ہے؟ یہ آیا کہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ایشو ہے؟ یہ ریئل پرائز کیا ان کو آٹے دال چاول کی قیمتوں کا جو ہے وہ کا ایشو ہے؟ کیا ان کا ایشو پانی ہے, ان کے پینے کے پانی ان کا ایشو ہے؟ یہ ان کا اس طبقے کا 2% ایلیٹسٹ آف دی ایلیٹ جو ہے ہماری جو رولنگ ایلیٹ کلاس ہے, 2% جو لوگ ہیں اور جن خاندانوں سے نکل کر وہ اسمبلیوں میں گئے ہیں کہ ان کا باپ بھی, دادا بھی, پردادا بھی ایم این اے ہوتا تھا, ایم پی ہوتا تھا, وزیر ہوتا تھا, اب ان کا دادا بھی, پھر ان کا باپ بھی, پھر ان کی یہ نسل بھی ایم این اے ایم پی اے وزیر ہے, یہ نسل ابھی ایم این اے ایم پی اے وزیر ہے, تو آئندہ ایک نسل جو ہے وہ لندن امریکہ میں پڑھ رہی ہے. جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے, یہ والی نسل بوڑھی ہوگی, تو وہ نسل آئے گی اور آ کر جو اسی طرح سے ان سیٹوں پہ کر لے گی. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کیا ان کا ریئل ایشو ہے؟ یہ نہیں ہے. ہمارے پولیٹیشینز کا, ہمارے لوگوں کا ریئل ایشو نہیں ہے, بلکہ یہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ یار اس سارے کارٹل میں چینی کا اگر کرائسس ہے تو پارلیمنٹ میں کوئی بحث اس لیے نہیں کہ بھائی آدھا تمام اپوزیشن میں بھی جو ہے وہ چینی کے کارٹل کرنے والے لوگ ہیں اور جو ہے وہ حکومتوں میں بھی ہیں. اگر جو ہے وہ گندم کے کرائسس کی بات ہو رہی ہے, آٹا مہنگا ہو رہا ہے, کرائسس کی بات ہو رہی ہے, کارٹل بنا ہوا ہے, تو کوئی بحث نہیں ہے اسمبلی کے اندر. اس لیے اپوزیشن میں بھی ممبران موجود ہیں جن کے جو ہے وہ کارخانے چل رہے ہیں اور جو وہ ٹریجری بینچز پہ موجود ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آپ جب تک آپ جن کا یہ مسئلہ ہے, جب تک آپ اپنے درمیان سے قیادت نکال کر اپنے لیے فیصلے نہیں کرو گے, جب تک جو ہے وہ اس طرح ہی سے جو ہے وہ ساری چیزیں چلتی. 62 سال گزر گئے, 200 سال اور بھی گزر جائیں گے تو ہم جو ہے وہ یہی باتیں بیٹھ کر رہے ہوں گے. تو اس ملک کے 98% لوگوں کو اپنے درمیان سے قیادت نکال کر اپنی لیے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے. آج آپ کے گھر کے اندر کوئی پرابلم ہے, خاندان میں کوئی پرابلم ہے, تو خاندان کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھتے اس کو پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے 2 دن 4 دن جرگہ لگاتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اس ملک کے بڑوں نے جو ہے وہ آپ کی پرابلم پہ آج تک کچھ جرگہ لگایا کہ یہ ہم جو باتیں سال جو ہم باتیں کر رہے ہیں کیا ان کے کانوں تک نہیں جاتی؟ کیا ان کے لوگ نہیں بتاتے؟ ان کے خلاف کوئی سازش ہو تو وہ 1 سیکنڈ میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں چیز ان کی کرسی کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. لیکن یہ والے مسائل تو جو ہے وہ 62 سالوں میں کسی کے کان پہ جو ہے وہ جوئی تک نہیں رہیں گی. تو یہ مسئلہ ہے کہ جب تک اپنے درمیان سے ہم ہی ڈیسیجن میکر اپنے نہیں بنیں گے جس کا مسئلہ ہے, تو جب تک جو ہے وہ یہ سچویشن جو ہے وہ کاسمیٹکس میں چلے گی. انفارچونیٹلی سوالات اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. منزل ابھی دور ہے لیکن وقت ہاتھ سے نہیں نکلا. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. منزل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. حبیب طالب مرحوم اگر زندہ ہوتے تو اپنے ہی شعر میں ترمیم کر کے ضرور کہتے کہ 60 روپے کلو کے لگ بھگ دودھ ہے, پھر بھی سناٹا ہے. اس سناٹے میں کچھ شور لانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصطفیٰ کمال, سابق سٹی ناظم. آپ نے کہا کہ بہت اچھا نظام ہے جو آپ نے کوشش کی چینج کرنے کی, دوسرے بھی اس کو فالو کریں, لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ صارفین کے لیے کوئی کورٹ نہیں ہے. پنجاب میں ہے, یہاں پر نہیں ہے. اس کے لیے کبھی کوئی کوششیں کی گئی؟ نہیں, صارفین کے لیے کورٹس یہاں پر بھی جو ہے وہ موجود, ڈیسک ہے موجود یہاں پر. یہ ای ڈی ریونیو جو منسٹریل پاور جن کے پاس ہوتی ہیں وہی جو ہے وہ کچھ فیصلے تو وہ بھی کر سکتے ہیں, ان کے پاس بھی اختیارات ہیں. لیکن وہ فیصلے ہو کر بھی سلمان بات جو وہی ہو رہی نا, اس فیصلے میں کیا کر رہا ہے, وہ چالان کر رہا ہے.
اگر کسی کو سزا دے رہے ہیں تو 2 دن کی شخصی ضمانت پہ اس کو جو ہے وہ اندر کر رہے ہیں, وہ جاتے بھی نہیں ہے, وہ پیپر پہ ساری کہانی ہو جاتی ہیں. تو اور یہی اس کے پاس ہے, تو وہ بھی 2 دن کے لیے کسی کو کیوں بھیجے بھائی, وہ 10,000 روپے کیوں نہ لے لے اس سے پہلے, اور کیوں اس کو جو ہے وہ رشوت لے کے نہ چھوڑ دے. اس کو بھی پتا ہے کہ اس نے جانا جو ہے وہ 2 دن کے لیے ہے. تو اب آپ نے ہر کسی کو یہ جو ہے وہ کچھ, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ نہیں بھی لیتا ہو, لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا تو ہے نا ہمارے یہاں, اس معاشرے میں ہوتی ہیں ساری چیزیں. اچھا, ایک سوال اور یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں, آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ السلام علیکم, میرا نام سبین زی ہے. میرا کوشچن ہے کہ آپ کے دور میں پلاسٹک بیگز پہ پابندی لگائی گئی تھی, تو اس میں سٹی گورنمنٹ کتنی کامیاب ہوئی تھی اور پابندی کیوں اٹھا لی گئی؟ اب وہ ناکام اس لیے ہو گئی, وہ بین اس لیے ہو گئی کہ یہی پلاسٹک بیگ اونرز اور چیمبر آف کامرس اس میں سب سے بڑی قصوروار ہے. اس سراج قاسم تیلی اس میں سب سے بڑے قصوروار ہے, نام لیتا ہوں میں ان کا. وہ لے کر آئے, اس لیے کہ یہ ان کے ووٹرز ہیں سارے, وہ لے کر آئے ان کو کہ جی ان کے ساتھ ظلم ہو جائے گا. ہم نے کہا کہ بھائی آپ ہیوی بیگز بیچیں, آپ لائٹ بیگز نہ بیچیں جو کہ اڑتے پہ, ہیوی بیگز نہیں, ری یوز بھی کر سکتے ہیں آپ. لیکن وہ کیا, جب ہم سے سارے معاملات طے ہو گئے تو پھر یہ جا کر کورٹ میں ہمارے اس آرڈر کے خلاف اسٹے آرڈر لے کر آ گئے, اور کورٹ سے ہمارے اوپر اسٹے, ابھی تک آج تک یہ کیس چل رہا ہے. اب یہ اسمبلی میں جائے گا یہ قانون, وہاں پر لیجسلیشن ہوگی, پھر کسی ناظم کو اختیار ہوگا کہ وہ یہ چیزیں کر سکیں. مختصراً یہ کہ اس کے اوپر جو وہ ہمارے ساتھ جو وہ ایک طرح سے دھوکہ ہو گیا, اور جو لوگ مطلب شہر کے بڑے نام ہیں وہ اس ساری چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ انوالو ہیں, اور ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا ان کو, اور وہ اب اسٹے لے کر آگے اور ہمیں پیرالائز کر دیا. ہم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے, اس طرح دوبارہ پلاسٹک بیگز آ گئے واپس. اچھا, سوال آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, السلام علیکم, میرا نام ریحان رضوان ہے. سر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پرائسز امپلیمنٹیشن کی آپ بات کر رہے تھے. سر ہمارے یہاں بہت ساری فورسز بنی ہیں, یہاں پہ کمیونٹی پولیس بنی, محافظ فورس بنی, ریپڈ رسپانس مستقل بنتی رہتی ہے کوئی نہ کوئی فورس, ان کو اتھارٹی بھی دی جاتی ہے. اس طرح سے پرائس کنٹرول کے لیے ہم کوئی پراپر فورس کیوں نہیں بناتے جس کی اسٹرینتھ بھی ہو, اس کو اتھارٹی بھی دی جائے, اور جس کے نمبر آف پیپل بھی ہوں جو مطلب ہر طرف ان کی فورس بھی موو کرے, اور جو بھی مطلب جیسے آپ کہہ رہے تھے ٹرک باہر روک لیے جاتے ہیں, یا جہاں پہ ریٹیلرز نہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے دیتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اتنے لوگ نہیں ہیں جو آ کے ان کو چیک کریں گے, تو ایسی کوئی فورس ہم پرائس کے اس کے اندر کیوں نہیں بناتے؟ میں یہاں ایڈ کر دوں کہ بیورو تھا, اس کو وزارت بنا دیا گیا آپ کے ہی دور میں, لیکن قیمتیں کنٹرول ہوئی. میرا دور نہیں ہے کوئی بھی. آپ کا کہنا بالکل ایک کامن سینس والی بات ہے کہ بھائی اتنا سارا کچھ ہے تو اس کے لیے فورس کیوں نہیں بن رہی ہے اس کو اتھارٹی. تو یہی تو میرا رونا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں نہیں بناؤں گا. میں سے مراد اگر میں ناظم تھا تو مجھے نہیں بنانا تھا, ناظم نہیں بنا سکتا. یہ ناظم کے انڈر میں تو یہ ٹریفک پولیس نہیں ہے, یہ سٹی پولیس نہیں ہے, یہ جو سٹی کی پولیس ہے یہ واحد میئرز ہوں گے دنیا کے آئی تھنک پاکستان میں جو کہ شہروں کے جن کے انڈر میں جو ہے سٹی پولیس اور ٹریفک پولیس نہیں ہوتی ہے. تو یہ کام یہ ادارے, اب جس طرح سے کمیونٹی پولیس کی آپ نے بات کی, کمیونٹی پولیس کا کام جو ہے وہ چونکہ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کی بک میں یہ لکھا تھا کہ ہمارا کام جو سیوک انفراسٹرکچر کی دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری تھی, تو ہم نے کمیونٹی پولیس بنا لی. اس کمیونٹی پولیس بنانے پہ بھی ایک آفت, ایک طوفان مچایا گیا کہ جو ہے وہ اداروں کی طرف سے کہ یہ پتہ نہیں کیا بن رہی ہے. اب اس کمیونٹی پولیس کا کام جو یہ ہے کہ اگر کوئی روڈ کاٹ دے, کوئی جو ہے وہ درخت توڑ دے, تو اس کے ہمارے پاس لاز بنے ہوئے ہیں کہ وہاں پر ہم لوگوں کو کمپنیز کو پکڑ, لیکن اس کے لیے پروونشل گورنمنٹ سے یہ پاورز ڈیلیگیٹ ہونے ہیں, ایک اتھارٹی بننی ہے, اس کو امپاور ہونا ہے, بالکل بننی چاہیے. میں آپ کی اس بات کی, میرا بھی یہی کہنا ہے کہ جب ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کو کرب کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ادارہ فل فلیج اتھارٹی کے ساتھ جو ہے وہ بنا کر ڈسٹرکٹ لیول کو کیوں نہیں دے دیا جاتا. ایک آخری سوال جو ہے وہ ہم اب شامل کریں گے. السلام علیکم سر. سر میرا نام زبیر عباس ہے. آپ نے پرائس کنٹرول کرنے کے بارے میں عوام کے کردار کی بات کی تھی کہ اگر ہم سستی اشیاء کہیں مل رہی ہے تو وہاں جا کر خریدیں, دوسرے لوگ خود ہی سستی کر دیں گے. چینی, آٹا, گھی سب بحران ہم نے دیکھے ہیں. اسی دوران جب ان کا شارٹیج تو اگر کسی یوٹیلیٹی اسٹور پر 2 روپے بھی سستی مل رہی ہوتی ہے چیز تو عوام وہاں پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے. اس دوران آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے دھکے کھا کے لوگ گرتے بھی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی چیز سستی نہیں ہوتی. اگر اس کا میں بڑا شارٹ جواب دوں, ہماری حکومت اس وقت سیریس ہوگی جب ان کو یہ خطرہ ہوگا, یہ ڈر ہو جائے گا کہ اگلی دفعہ ان کی اس نااہلی پہ آپ ان کو ووٹ نہیں دینے جا رہے ہو, اور ان کو جب ان کو یہ احساس ہو. ابھی تک ان کو یہ اطمینان ہے. میں کسی ایک فرد, ایک پارٹی, ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا, میں ایز اے سسٹم بات کر رہا ہوں. پاکستان کے جتنے بھی نام نہاد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سسٹم ہے سارا پورا, میں اس سسٹم کی بات کروں. ان کو یہ اعتماد ہے کہ عوام نے 30% عوام نے مر کے گر کے جو ہے وہ ایک چہرے کو ہٹا کے دوسرے چہرے کو ہٹا کے تیسرے چہرے کو ووٹ آپ نے دینے. لیکن بات یہ مسئلہ کہ آپشنز ہیں ہمارے پاس, اگر ہم کسی ایک کو ووٹ نہ دیں تو کیا ہم
ہم دوسرے پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ ہاں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے سسٹم میں ہے. اور دیکھیے صحیح کام جو ہے وہ میں نہیں کہتا کہ کوئی آپ کے اوپر گلاب کے پھول نچھاور کرے گا، نہیں، حق کی بات کرو گے تو گردن کٹتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حق کی بات کرنا اس گردن کٹنے سے جو ہے وہ تاریخ نے یہ تو نہیں کہا کہ جو ہے وہ لوگوں نے اپنی گردن کٹانا بند کر دی. حق کی بات کرنے پہ گردن کٹتی ہے. صرف میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے آج آپ کے پاس ہر گلی گاؤں گوٹ شہر میں عام لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی مل جائیں گے. اگر یہ روایتی لوگ ایک پارٹی کے دوسری پارٹی کے آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکے تو خدارا اپنی گلی سے کسی آدمی کو، نوجوان کو نکالو، اس کو سپورٹ کرو، اس کو بھیجو ایوانوں میں، اس کو بناؤ اپنا نمائندہ. ایک بغیر کسی پارٹی کے وہ اگر انتخابات لڑ جائے، اگر اس کو پتا ہو کہ آپ اس کو سپورٹ کرو، اس کو اس کے فارم بھی خود فل کرو، اپنے پیسے لگاؤ، 2000 روپے اس کو دو اور پھر بولو کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ تمہارے مسائل حل کرے گا یار. یا اگر تمہیں کوئی پارٹی مل رہی ہے جو کہ اس تمہاری گلی کے اپنے جیسے تم جیسے لوگوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو نکال کر جو ہے وہ ایوانوں میں بھیجے، ان کو سپورٹ کرو. جب تک یہ نہیں، اس میں بڑی پرابلم، وہ آدمی جو وہ پارٹی یا وہ قبیلہ یا وہ جو گروپس ہیں جو کہ 62 سالوں سے حکمرانی کر رہے ہیں آپ کے اوپر، اتنی آسانی سے آپ کو جو ہے وہ جانے نہیں دیں گے، یا اتنی آسانی سے آپ کو جو ہے وہ اپنے نمائندوں کو سلیکٹ نہیں کرنے دیں گے. لیکن یہی تو انسان کی جنگ ہے نا، یہی تو حق اور باطل کی جو ہے وہ لڑائی ہے. آج ایسا نہیں کہ مثالیں نہیں ایسے آپ کے پاس، آج آپ کے پاس اس ملک کے اندر مثالیں ہیں مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس لوگوں کی. اب اس کام کو اور آگے بڑھانا ہے. اب جب یہ میجورٹی میں جب یہ سارا سلسلہ ہوگا پھر وہ آپ کے نمائندے، اوریجنل نمائندے کہلائیں گے. اچھا، انتہائی مختصراً آپ سے، کیونکہ ہم ہر منزل میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حاصل ہو، کنکلوژن کی طرف جائیں. اس کا کنکلوژن کس طرح سے کریں گے آپ؟ کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ غریب جو آدمی ہے اس کی دسترس سے چیزیں باہر ہوتی جا رہی ہیں، وہ کیسے اس قابل ہو؟ 7000 روپے اس کی جو ہے وہ منیمم تنخواہ تو مقرر کر دی، لیکن 7000 میں وہ اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کیسے کرے؟ آج میں آپ سے مختصر اگر اس کو کروں، یہ کہوں کہ جو بھی نمائندے ہیں نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلی میں لوگوں کے، وہ ہر آدمی اپنے نمائندے کے پاس جائے اور کہے کہ اس کے اوپر جو اسٹرکٹ لیجسلیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے 6 مہینے کے اندر اندر. اور یہ جو انفورسمنٹ کی ساری پاور ہے، یہ ایک اتھارٹی جو کہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے کہ ساری انفورسمنٹ ٹولز کے ساتھ آپ اس کو گراس روٹ لیول پہ دے دو. اور اپنے ایم این ایز، ایم پی ایس کو بولو کہ تم ہمارے ایم این اے اگر دوبارہ بننا چاہتے ہو یا ایم پی دوبارہ بننا چاہتے ہو تو پروونشل گورنمنٹ، پروونشل اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں 6 منتھس کے اندر ان کارٹلز کے خلاف جو ہے وہ، اور یہ اشیاء خوردنوش کو مہنگی قیمت بیچنے کے خلاف جو ہے ایک ایسی لیجسلیشن ہو کہ جس کے اوپر جو ہے وہ 6 مہینے کی کم سے کم منیمم سزا اس میں آپ جو ہے وہ 6 مہینے رکھیں، اور اگر کوئی بہت بڑا ہے تو اس کو اس سے 2 اور بڑی سزا رکھیں. آپ یقین کریں 10 لوگوں کو آپ جو ہے وہ اس ملک میں ٹانگیں دیں، ان کو پھانسیاں، لوگوں کو مار ہی رہے نا آخر. یہ اب یہ چیزیں کر کے پیسے کما کر لوگوں کو، معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں نا، زندہ مار رہے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں. آپ دیکھیں 11واں آدمی آپ کو نہیں ملے گا یہ ساری چیزیں کرتا ہوا. آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں. یعنی 18ویں ترمیم تو کر دی گئی لیکن 18 کروڑ عوام کا کچھ نہیں ہوا. بہت شکریہ آپ کا مصطفیٰ کمال صاحب. جمہوریت کے لیے کہتے ہیں کہ اس میں تمام لوگ برابر کے شہری ہوتے ہیں. معروف امریکی مزاح کے مصنف رابن اوربن نے جمہوریت کی تعریف یوں کی تھی کہ مہنگائی صحیح جمہوریت کی جانب لے جاتی ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ضرورت اور آسائش ایک ہی قیمت میں فروخت ہوتی ہے، یعنی جتنے میں دال اتنے میں زہر. میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کچھ اور کہنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. سلمان حسن کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.